بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں رفیق ابن علی اور آج میرے مہمان ہیں پروفیسر محبوب الزمان بٹ صاحب۔ یہ جماعت اسلامی کے بہت پرانے رہنما ہیں ہمارے، تو ان سے آج ہم گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جناب محبوب الزمان بٹ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہم وقت عنایت کیا۔ تو آج ہم سے بہت اہم موضوع ہے ہمارے پاس کہ اسلام کا اور سیکولر کا اور کیمسٹوں کا کیا مقابلہ اس وقت پوری دنیا میں سیکولر کا ہولڈ ہے۔ مذہبی طور پہ جو تمام مذاہب ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ پیچھے جا رہے ہیں۔ جو کرسچن کمیونٹی ہے، عیسائیت نے تو بالکل سیکولر کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ کر لیا تھا کہ ہم چرچ میں چلے جائیں گے۔ تو اسلام اس حوالے میں کیا کہتا ہے کہ ہم نے مسجد میں جا کے جو ہمارا اسلام اس وقت مضبوطی کے ساتھ چل رہا ہے، حقوق اللہ کے اوپر تو ہمارے تمام مسئلے بہت اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں، لیکن جو حقوق العباد کا اسلام کا سیاسی نظام ہے، معاشی نظام ہے، اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو جی آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس اہم موضوع پر جو ہے وہ گفتگو کے لیے موقع دیا ہے۔ اصل میں یہ جو سیکولرزم ہے یہ آج سے کچھ صدیاں پہلے آزادی کے نام پر جب ایک لہر چلی تھی یورپ کے اندر کہ یورپ میں چرچ سے اور چرچ کے مظالم سے جو ہے وہ تنگ آ کر، بادشاہت کی گرفت سے تنگ آ کر لوگوں نے ایک بغاوت کی تھی، اور اس بغاوت کے نتیجے میں سب سے پہلے انقلاب فرانس رونما ہوا تھا۔ تو اس وقت ان کے مفکرین نے ایک آزادی کا تصور پیش کیا تھا کہ انسان چونکہ آزاد ہے تو اس کو کوئی نظریہ، اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے، اور مقابلے پر چونکہ اس وقت اس کے چرچ تھا تو چرچ کے پاس بذات خود تو زندگی گزارنے کے لیے کوئی طریقہ کار موجود نہیں تھا۔ اس لیے وہاں کے پادریوں نے، پوپس نے اپنی مرضی کا ایک دین اور اپنی مرضی کا ایک مذہب گھڑ کر لوگوں کے اوپر مسلط کر دیا، جس کو لوگوں نے ظاہر ہے کہ وہ اس قابل بھی نہیں تھا کہ اس پر عمل کیا جاتا۔ تو وہ ٹکراؤ جو ہوا عوام کا اور نئے نظریات کا اور آزادی کے متوالوں کا پرانی وہ پاپائیت کے ساتھ، تو اس کے نتیجے میں جو انقلاب لانے والے تھے ان کے نزدیک یہ مذہب جو ہے ایک گالی بن کر رہ گیا، اور اب وہ ہر مذہب کو اسی حوالے سے دیکھنا پسند کرتے ہیں، اسی کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ شاید مذہب کے پیچھے وہی تاریخ خیالی اور سارا کچھ ہے۔ اسلام کو بھی اب وہ اسی اینک سے دیکھتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ بھی گویا کہ اس کے پاس زندگی گزارنے کا لاہ عمل کوئی نہیں، اور وہ ظلم کی ایک نشانی ہے، اور مذہب کے نتیجے میں تاریخ خیالی پیدا ہوتی ہے، تنگ نظری پیدا ہوتی ہے، اور یہ وہ بنیاد ہے کہ جس پر جو ہے وہ ایک مذہب کا اور سیکولرزم کا آپس میں اختلاف جو ہے اس کا آغاز ہوا۔ تو اسلام ہمیں اس حوالے سے کہاں کیا فیڈ کرتا ہے، کیا ہمیں ہدایت دیتا ہے؟ لیکن اسلام تو ایک پورا لاہ عمل دیتا ہے، پوری زندگی گزارنے کا ضابطہ حیات دیتا ہے۔ عیسائیت کے پاس تو نہ پہلے اور نہ آج زندگی گزارنے کا پورا طریقہ موجود تھا، قوانین موجود تھے۔ اسلام کے پاس زندگی کے ہر پہلو کے لیے ہدایات موجود ہیں، اور جدید دنیا کے اندر جہاں جتنے بھی چیلنجز ہیں ان کا جواب اسلام اور اسلامی مفکرین نے بطریق احسن دیا ہے۔ اس لیے جب یہ زندگی کے تمام دائروں پر محیط ہے، اور اسلام کہتا ہے کہ چونکہ اس کائنات کا رب ایک ہے، مالک ایک ہے اور وہی چلا رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ حکم بھی اسی کا ہونا چاہیے، قوانین بھی اسی کے ہونے چاہیے، فیصلے بھی اسی کی مرضی کے مطابق ہونے چاہیے، اور ہم اس کے بندے ہیں تو ہمیں اسی احکامات کو پیش نظر رکھ کر جو ہے وہ اپنی زندگی گزارنی چاہیے، خواہ وہ سیاسی ہو، معاشی ہو، معاشرتی ہو، انفرادی ہو یا اجتماعی ہو۔ تو اس لیے اسلام تو اس سے بالکل ہٹ کر اس پورے معاشرے میں انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اب اللہ تعالیٰ کو ہی خدا مانتا ہے اور اسی کی خدائی کو قائم رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہمارے ہاں جو مصلح رسول اور تخت رسول سے جو اسلام کا مسلمانوں کا اس وقت جو گیپ نظر آ رہا ہے ہمیں کہ مصلح رسول پر تو بہت اچھے طریقے سے تمام مسلک اپنے بہت اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں، ممبر رسول پہ بھی ہو رہا ہے کام، لیکن تخت رسول کے اوپر جو ہے یعنی سیاسی نظام جو ہے، خلیفہ کا نظام، جو ہم کہاں کھڑے ہیں اس وقت پوری دنیا کے مسلمان؟ لیکن یہ بھی مسلمانوں نے ایک طویل عرصے سے جب ان کا جو سیاسی نظام تھا وہ چلتا رہا، اور ظاہر ہے کہ اس وقت عروج تھا،
تو جب زوال کا شکار ہوئے تو اس وقت وہ جو ایک گیپ رہ گیا تھا وہ برقرار رہا. ٹھیک ہے. پھر اسلامی مفکرین نے خاص طور پر جدید دنیا میں سید ابو الاعلیٰ مودودی، سید قطب، حسن البنا اور اس طرح کے دیگر، انہوں نے یہ نقطہ نظر پیش کیا کہ اسلام چونکہ زندگی کے تمام دائروں میں ایک رہنمائی فراہم کرتا ہے، وہ خواہ انفرادی ہو یا اجتماعی، تو اس لیے آپ کس طرح ممکن ہے کہ آپ مذہب کو جو ہے وہ الگ کر دیں کہ کوئی نماز، روزہ، مسجد اور خانقاہ اور وہ سارا، اور باقی عملی زندگی کو جو ہے وہ آپ مذہب سے دور افراد جو ہے ان کے لیے چھوڑ دیں. تو اسلام تو سب کے لیے احکامات رکھتا ہے. اصل میں تو یہ تصور سیکولرزم کا ہے کہ مذہب انسان کا پرائیویٹ معاملہ ہے، اور انسان جو ہے وہ پرائیویٹلی نماز پڑھے، مسجد میں جائے، روزے رکھے، حج کرے، ان کو کوئی اس پر اعتراض نہیں، لیکن اجتماعی جو معاملات ہیں ان کے اندر اسلام کا کوئی لینا دینا نہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم کا کوئی لینا دینا نہیں. تو یہ اگر ہم اس کو مسلح تک محدود کرتے ہیں تو گویا کہ دوسرے لفظوں میں ہم ایک طرح سے سیکولرزم کو ہی ایک اور رنگ میں، مذہبی رنگ دینے کی وہ کوشش کرتے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ دین جو ہے یہ ضابطۂ حیات ہے، اور اس کو کسی طرح بھی کسی مسجد میں، کسی خانقاہ کی حد تک قید نہیں کیا جا سکتا. بہت بہت مہربانی جناب پروفیسر صاحب.